اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام مضبوط ہوا اور دعوت تبلیغ تیزی سے پھیلنے لگا۔ مسلمان دن بدن بڑھتے گئے۔ یہ حالات دیکھ کر قریش مکہ یہ پریشان ہوئے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم بھی کیے، ہر طرح حرب استعمال کیے تاکہ مسلمان رک جائے اور اسلام ان کا ختم ہو جائے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ دونوں بہت بہادر شخصیت تھے، تو اب ان میں خوف پیدا ہوا، کیونکہ ادھر اسلام بھی تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمان دن بدن بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے رہے۔ تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ کفار مکہ کے جتنے بھی سردار تھے وہ آپس میں بیٹھ گئے اور یہ معاہدہ کیا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ جب تک یہ حضور پاک علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کریں تو ہم ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں گے، ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، خرید فروخت نہیں کریں گے، کھانے پینے کا کوئی چیز نہ مانگیں گے، نہ ان کو دیں گے، یعنی کہ ہر طرح مکمل طور پر ہم ان سے بائیکاٹ کریں گے جب تک بنو ہاشم حضور پاک علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کرے۔ تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، تحریری معاہدہ تھا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو خود لکھا اور اس پر جتنے بھی قریش کے سردار تھے انہوں نے دستخط کیے اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب یہ معاہدہ بنو ہاشم خاندان کے لیے بہت سخت معاہدہ تھا، کیونکہ ایک ہی علاقے میں جب آپ کے سب مخالف ہو جائیں تو یہ یہاں پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی سب قبیلے والے ایک طرف تھے اور بنو ہاشم قبیلہ یہ دوسری طرف، اور بنو ہاشم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن خاندانی نسبت کی وجہ سے وہ بھی حضرت پاک علیہ السلام کے ساتھ تیار ہوئے۔ اب مجبوراً بنو ہاشم خاندان ایک گھاٹی تھی شعب ابی طالب کے نام سے، مکہ مکرمہ سے کچھ دور کے فاصلے پر یہ گھاٹی تھی، وہاں جا کر بنو ہاشم خاندان رہنے لگے۔ لیکن یہ حالات ان کے لیے بہت سخت تھے، یہ دور بہت سخت دور تھا، اور یہ دور نبوت کا 7واں سال تھا۔ نبوت کے 7ویں سال ان سے قریش نے یہ مقاطعہ کیا، یعنی ان سے تعلق کو ختم کیا۔ اب وہاں پر نہ کھانے کو کچھ ملتا، نہ پینے کو کچھ ملتا، جو بچے ہوتے وہ بھوک کی وجہ سے زور زور سے روتے، درخت کے پتے کھا کر، سوکھے چمڑے کھا کر اس سے گزارا کرتے۔ اسی طرح بنو ہاشم خاندان نے 3 سال اسی شعب ابی طالب میں گزارے۔ آخر مکہ مکرمہ میں کچھ صلح پسند لوگ تھے جو کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ تو ظلم ہے کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو کوئی انسانیت نہیں، اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے دے، لیکن ان کے ساتھ یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پہلے بھی اس معاہدے پر راضی نہیں تھے، اب بھی ہم اس معاہدے پر راضی نہیں، اس معاہدے کو ختم کریں گے۔ تو ایک دن قریش مکہ کے سردار موجود تھے، یہ صلح پسند لوگ آ کر انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم بنو ہاشم خاندان کو اپنے گھروں میں آباد کریں گے، وہاں سے ان کو رہائی دلوا کر دیں گے۔ اس پر ابو جہل بھڑک اٹھے، کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، یا تو یہ اسلام سے باز آئیں یا یہیں پر یہ تمام بنو ہاشم خاندان برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور سردار تھا، وہ بھی اسی طرح کہنے لگا۔ تو جو صلح پسند لوگ تھے وہ غصے میں آ کر ان سب سرداروں کو خاموش کر دیا کہ نہیں، یہ ظلم ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہمیں پہلے بھی منظور نہ تھا، اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اسی دوران ابو طالب ایک طرف بیٹھے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا اس کو باقی سارے دمک نے کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام کی، تو اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو میں اپنے بھتیجوں کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس پر سب راضی ہوئے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب آئے معاہدے کے پاس، جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبے کے اندر لٹکایا تھا۔ معاہدہ کو جب لے آیا، دیکھا تو اس میں صرف
اللہ کا نام محفوظ تھا، باقی سب معاہدے کو دمک نے کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اب سب خاموش ہوئے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب جو صلح پسند لوگ تھے وہ بنو ہاشم خاندان کے پاس آ کر شعبہ ابی طالب میں ایک ایک فرد کو نکال کر اپنے گھروں میں آباد کر دیا۔ اسی طرح ایک بار پھر تمام بنو ہاشم وہاں سے نکل کر اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگے، اور 3 سالوں تک یہ عرصہ شعبہ ابی طالب میں بنو ہاشم نے گزارا، اور پھر اس کے بعد نبوت کا 10واں سال تھا کہ وہاں سے نکل کر یہ اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ اس رہائی کے بعد مسلمانوں کو کچھ آرام ملا کفار مکہ سے، کیونکہ کفار مکہ تو ان پر ظلم کرتے، ان کو ستاتے۔ اب جب یہ ظلم بھی ہوا، 3 سال انہوں نے یہ مشقت بھی برداشت کیا، لیکن نبوت کے 10ویں سال 3 سال شعبہ ابی طالب میں رہے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا جب وہ بنو ہاشم شعبہ ابی طالب میں قید ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان کو رہائی ملی، 3 سالوں کے بعد یہ رہائی ملی، وہاں سے جب یہ آزاد ہوئے تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسی 10ویں سال تقریباً 8 ماہ کے بعد، کہا جاتا ہے کہ 8 ماہ کے بعد ابو طالب حضرت پاک علیہ السلام کے چچا بھی اچانک بیمار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابو طالب کی وفات پر حضرت پاک علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا، کیونکہ ابو طالب ہر مشکل گھڑی میں حضرت پاک علیہ السلام کا ساتھ ہی دیتے۔ ابو طالب کی وجہ سے قریش مکہ کے سردار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ بھی نہ سکتے ابو طالب کی خاطر، لیکن جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت پاک علیہ السلام کو اس سے بہت سخت صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی، اور ابو طالب کی وفات کچھ یوں ہوئی کہ ابو طالب کی جب موت قریب ہوئی، حضرت پاک علیہ السلام آ کر ان کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں کہ اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن تو آپ کے لیے شفاعت تو کر سکوں۔ لیکن اسی دوران میں قریش کے سردار ابو جہل، ایک اور سردار تھے، وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ اپنے عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ اپنے عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر اب کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے دین پر ہی رہوں گا، عبد المطلب کے دین پر، یہ کہہ کر اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی پر حضرت پاک علیہ السلام کو اور بھی سخت صدمہ ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کی وفات کے بعد 3 4 5 دن گزرے تھے کہ حضرت پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ بھی حضرت پاک علیہ السلام کے ساتھ سخت گھڑی میں، سخت مشکلات میں یہ حضرت پاک علیہ السلام کا ساتھ ہی دیتی اور حضرت پاک علیہ السلام کو تسلی دیتی۔ لیکن ان کی موت پر بھی حضرت پاک علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا، حضرت پاک علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور اسی وجہ سے حضرت پاک علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا کہ یہ سال غم کا سال ہے، کیونکہ اسی سال میں حضرت پاک علیہ السلام کے 2 لاڈلے جو حضرت پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے اور حضرت پاک علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے، یہ حضرت پاک علیہ السلام سے بچھڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔